پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اچھی کہانی سنانے والے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، آرام سے اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ اسے ایک دم سے سردی کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے اٹھ کے باہر دیکھا تو باہر ایک شدید طوفانی رات تھی۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گئی، اسے بھوک کا احساس ہوا۔ اس نے گھر میں دیکھا لیکن کھانے کے لیے ایک سوکھی روٹی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ وہی کھانا شروع ہو گئی۔ اسے ایک دم سے اپنی تجوری کا خیال آیا۔ اس نے اٹھ کے دیکھا لیکن یہ کیا، تجوری تو بالکل ہی خالی تھی، نہ اس کے اندر پیسے تھے نہ ہی کوئی سکہ تھا۔ اسے ایک دم سے اپنا ہارمونیم کا خیال آیا۔ اس نے شدید سردی کے اندر کوٹ پہنا اور اپنے بوٹ پہنے اور تیار ہو کر وہ ہارمونیم اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ارے جاتے ہوئے یہ کیا ہوا، اس کے گھر کی لکڑی بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن باہر شدید طوفانی رات تھی، اس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیچاری کیا کرتی، اسے نکلنا ہی پڑا۔ اس شدید طوفانی رات میں اسے نکلنا ہی پڑا۔ وہ چلتی جا رہی تھی، وہ چلتی جا رہی تھی اور ٹھنڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے بہت دور جانا تھا، اسے شہر جانا تھا اور پیدل چلنا تھا۔ اس کے پاس سواری کے لیے کچھ نہ تھا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہ تھا، اس کے پاس آج بلی کو دینے کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے یہ پاس پڑی ہوئی برف جمع کی، اس کا گولا بنایا اور اس کی طرف پھینک دیا۔ اس نے کہا، اے پیاری بلی، آج میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ آج بہت اداس تھی، بوڑھی عورت بہت اداس تھی۔ وہ شدید اداس تھی، بوجھے دل کے ساتھ وہ شہر کی جانب چلنے لگی۔ وہ چلتی گئی، چلتی گئی، چلتی گئی۔ راستے میں اسے ایک گھر نظر آیا۔ یہاں پہ ایک آدمی کچھ بونوں کو گھر کے اندر بھیج رہا تھا۔ وہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ اس نے بونوں کا گھر سجایا، اس میں لائٹیں لگائیں اور سب بونوں کو وہاں پہ اکٹھا کر رہا تھا۔ وہ آرام سے پریشان ہو کے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ چلی گئی، آگے چلی گئی کیونکہ اسے ابھی بہت دور جانا تھا اور اپنے گھر کے کھانے پینے کے لیے کچھ انتظام کرنا تھا۔ سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ کچھ شہر میں ایک دنیا آباد تھی، ایک الگ ہی دنیا آباد تھی، روشنیوں کا شہر تھا، گہما گہمی تھی، ہر کوئی اپنے آپ میں مصروف تھا، ہر کسی کو اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہ تھی۔ کہیں پہ قہقہے لگ رہے تھے، کہیں پہ کھانے چل رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور یہ بیچاری بوڑھی عورت، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے ہارمونیم نکالا اور ایک آہ بھری اور اپنا یہ خالی ڈبہ جو تھا وہ اپنے پاس ہی رکھ دیا اور ہارمونیم بجانے لگی اور زور و شور سے بجانے لگی۔ لوگوں کو اس کی آواز بڑی ناگوار گزر رہی تھی، لوگوں کو ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بیچاری بوڑھی عورت کیا کرتی۔ اس بیچاری بوڑھی عورت نے اپنی کوشش جاری رکھی لیکن ہر کوئی گزرتا جا رہا تھا اس کے پاس سے، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ ڈبہ خالی تھا۔ وہ بہت دیر تک وہاں پہ ہارمونیم بجاتی رہی لیکن دیر تک ڈبہ خالی رہا۔ کسی نے بھی اس بیچاری بوڑھی عورت پہ دھیان نہ دیا کہ وہ کس حالت میں ہے، کس ٹھنڈ سے کہاں سے آئی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت زور و شور سے بجانے لگی۔ ایک دم سے اس نے دیکھا کہ اس کے ڈبے میں کسی نے 2 سکے پھینکے ہیں اور وہ دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور وہ سوچنے لگی کہ اس کے ہارمونیم پہ ایک پورا شہر جو ہے وہ ناچ رہا ہے، اور اپنے ہی خواب میں، اپنی ہی امیجنیشن میں سوچنے لگی کہ وہ اتنی اچھی موسیقی کر رہی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اس کے گن گا رہا ہے، تالیاں بجا رہا ہے، اس کے ڈبہ سکوں سے بھر گیا ہے، پیسوں سے بھر گیا ہے۔ اور یہ کیا، جب اس نے آنکھیں کھولیں تو وہاں پہ 2 سکوں کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ چھوٹے بچے جس نے 2 سکے رکھے تھے، ان کی ماں بھی ان کو کھینچ کے لے گئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، اس کا دل بہت دکھا۔ آج رات کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔
اس نے سوچا کہ یہ ہارمونیم لے کے جاتی ہے، چلو اسی کو بیچ دیتے ہیں، کچھ تو کھانے کو آئے گا، اس طرح تو وہ مر جائے گی بھوکی رہ کے۔ ہاں ہاں، اسے یہ بیچنا ہی پڑا، اسے کچھ پیسے ملے اور وہ پیسے لے کے چلی گئی۔ وہ خوش تھی کہ آج اسے کچھ کھانے کو ملے گا، لیکن باہر ایک لٹیرا اس کے انتظار میں تھا۔ اس بیچاری بوڑھی عورت کو آج اپنی کمائی، جو اس نے 2 سکے کمائے تھے، اس پہ بہت ناز ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک لٹیرا آیا اور اس کا ڈبہ کھینچ کے لے گیا۔ بیچاری بوڑھی عورت کیا کرتی؟ اس کے پاس صرف 2 سکے ہی بچے۔ وہ بیچاری دل برداشت ہو کے چل پڑی، چلتی گئی۔ اس کا دل بہت بوجھل تھا، وہ بہت اداس تھی۔ وہ خالی ہاتھ دوبارہ گھر واپس لوٹ رہی تھی۔ وہ تھکے قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر اسی گھر کے سامنے سے ہوا، جہاں پہ ایک آدمی بونوں کو اندر لے کے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہ تو وہ اس لٹیرے کی موٹر سائیکل ہے۔ اس نے سوچا یہ اس لٹیرے کی موٹر سائیکل یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے دیکھا بونے بیچارے گرے پڑے ہیں، گھر بکھرا پڑا ہے۔ وہ جلدی سے اندر گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ یہاں پہ سب کچھ لوٹ لاٹ کے، لٹیرا جو تھا یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ لٹیرا تیزی سے یہاں سے بھاگ گیا، سب کچھ لے گیا۔ اس بیچاری بوڑھی عورت نے ان بونوں کو اٹھایا، ان بونوں کو اٹھا کے ان کی جگہ پہ واپس رکھا، ان کے گھر کی لائٹیں وغیرہ صحیح کیں، ان کا گھر صحیح کیا، ان کو سجایا، ان کو صحیح کیا کر کے وہاں پہ رکھ دیا۔ وہ بونے بہت خوش ہوئے بوڑھی عورت سے۔ اس بیچاری بوڑھی عورت کے پاس 2 سکے تھے، اس بیچاری بوڑھی عورت نے 2 سکے ان کے ڈبے میں ڈال دیے۔ ہاں ہاں، یہ دیکھ کے بونے بہت خوش ہوئے، لیکن یہ کیا، بیچاری بوڑھی عورت بالکل خالی ہاتھ رہ گئی، اور وہ بالکل خالی ہاتھ اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئی۔ وہ چلتی جا رہی تھی اور رات طوفانی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اپنے گھر کی طرف تیز قدم اٹھا رہی تھی۔ ہاں ہاں، وہ بہت اداس تھی، آج وہ بہت اداس تھی، وہ بہت تھک گئی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ایک سوکھی روٹی کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اسے بھوک سے اور شدید سردی کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور اسے اب قدم بھی نہیں اٹھائے جا رہے تھے، اور وہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ ہاں ہاں، رات بہت اندھیری تھی، اتنے میں اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ چھوٹے بونے یہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ چلتے آئے۔ ہاں ہاں، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ قدم ہیں۔ وہ قدم کے پاس گئے تو دیکھا کہ یہاں پہ ایک عورت ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو وہی بڑھیا ہے جس نے ہماری مدد کی تھی۔ وہ اس بڑھیا کو کھینچ کے اس کے گھر کے قریب لے کے جانا چاہتے تھے۔ ان کے لیے بڑھیا کو اٹھانا اور سنبھالنا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ بہت ہی چھوٹے سے بونے تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور بڑھیا کو کھینچ کے اس کے گھر لے گئے۔ کالی بلی جسے بڑھیا روز کھانا دیتی تھی، آج وہ بھی بھوکی تھی۔ اس نے بڑھیا کو اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ بلی بہت پریشان ہوئی۔ چھوٹے بونوں نے اس بڑھیا کو بستر پہ لٹایا، اس کے اوپر کمبل اوڑھا، اس کا کمبل بھی پھٹا ہوا تھا۔ ہاں ہاں، اس کا گھر میں دیکھا کچھ نہ تھا۔ بلی بہت پریشان تھی بڑھیا کو لے کے۔ سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ ہم اس بوڑھی عورت کی مدد کریں گے۔ سب کچھ خالی تھا، گھر میں کچھ نہ تھا۔ انہوں نے ایک لسٹ بنائی کہ گھر میں کیا کیا کچھ چاہیے ہے۔ ہر چیز جو گھر میں چاہیے تھی وہ انہوں نے ایک کاغذ پہ لکھ لی۔
بلی بہت پریشان ہوگی، کیا میری بڑھیا کو کیا ہو گیا؟ بونے جو تھے وہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اس کی چادر پھٹی ہوئی ہے، اس کی چادر کو سینا شروع ہو گئی۔ وہ اس کا ہاتھ سلہا رہی تھی کہ بوڑھی عورت آرام سے سو جائے۔ بوڑھی عورت بیچاری کو خواب کے اندر بھی وہی سب کچھ یاد آ رہا تھا کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے۔ آج سارا دن کی مشقتیں، آج سارا دن کی مشکلات، کیسے اس نے کمایا، کیسے اس کو لٹیرے نے لوٹا، کیسے وہ بونوں کی اس نے مدد کی، کیسے وہ جو آخری پیسے تھے وہ بھی بونوں کو لے کر آ گئی، اور کیسے بوجھل قدموں کے ساتھ چل رہی تھی کہ اس میں چلنے کی ایک قدم چلنے کی ہمت نہ تھی، اور وہ گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ سب کچھ اسے خواب میں ستا رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی، وہ بری طرح سے چلا رہی تھی۔ بونوں نے اپنا کام جو تھا وہ ڈیوائیڈ کر لیا کیونکہ کام بہت زیادہ تھا۔ ایک بونا جو تھا وہ درخت کاٹنے کے لیے نکل گیا، باقی بونے جو تھے وہ دوسرے کام کے لیے نکل گئے۔ یہ کام بہت مشکل تھا بونوں کے لیے، لیکن ان کو یہ کام کرنا ہی تھا۔ وہ پرعزم تھے، وہ بوڑھی عورت کی مدد کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ انہیں یہ کام کرنا تھا اور ہر حال میں بوڑھی عورت کو خوش کرنا تھا۔ وہ چلتے جا رہے تھے، وہ چلتے جا رہے تھے۔ اور آخرکار وہ شہر پہنچ گئے۔ شہر میں جا کے سب سے پہلے ان بونوں کے پاس کچھ قیمتی چیزیں تھیں، انہوں نے شہر جا کے وہ بیچنے کے لیے سوچا۔ آہا، یہ تو بہت قیمتی ہے۔ ارے یہ بھی تم بیچنا چاہتے ہو کیا؟ ارے واہ، یہ بھی بہت قیمتی ہے۔ بونے بہت خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا ہمیں اس کی ایک اچھی قیمت ملے گی۔ ارے واہ، کیا بات ہو گئی، یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا۔ بوڑھے آدمی نے کچھ سوچا اور کچھ رقم ان کو پکڑا دی۔ بونوں نے کہا وہ تمہارے پاس ہارمونیم پڑا ہے، ہمیں وہ بھی چاہیے۔ پیسے دے کے انہوں نے ہارمونیم خریدا۔ ان بیچارے بونوں کے لیے یہ ہارمونیم اٹھانا بہت مشکل تھا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری، وہ کوشش کرتے رہے، اور بوڑھا مسکراتا رہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ کھینچ کے، گھسیٹ کے، اٹھا کے بہت مشکلوں کے ساتھ ہارمونیم کو بوڑھی عورت کے گھر لے کے جا رہے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، رات اندھیری ہوتی جا رہی تھی، رات طویل تھی۔ رات بہت شدید ٹھنڈی تھی، اور سب بونے پرعزم تھے۔ ان میں سے ایک بونے نے ڈاکو کا تعاقب کیا اور اس کے گھر جا پہنچا۔ اس نے دیکھا وہ جو لٹیرا تھا وہ دن بھر کا جو کمایا ہوا تھا، جو لوٹا ہوا تھا اس نے لوگوں سے، وہ نکال کے گن رہا تھا اور ساتھ میں مسکرا رہا تھا۔ ہا 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 ہا، آج تو اچھی کمائی ہوگی۔ اس نے کہا بچو، بونے نے کہا میں تمہیں ابھی مزہ چکھاتی ہوں۔ اس سے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے جتنے بھیڑ بکریاں تھیں وہاں پہ، اس نے وہاں سے دروازہ کھولا اور وہ بھیڑ بکریوں کا رش لگا دیا جہاں سے اس ڈاکو نے گزرنا تھا، اور وہ ڈاکو خوش ہوتا ہوتا وہاں سے گزرا، اور وہ جو بونا تھا وہ ان لیمپس کے درمیان میں چھپ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، اس نے اس سٹک سے اس تجوری کو جس میں لوٹا ہوا مال تھا وہ سب کھینچ لیا۔ ہا 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 ہا، اب وہ تجوری بونے کے ہاتھ میں آ گئی تھی، وہ اسے لے کے بہت خوش ہوا۔ چھوڑو چھوڑو، ارے ارے یہ کیا، یہ تو اس بوڑھی عورت کی امانت ہے بھئی۔ اتنے میں باقی بونے جو تھے وہ شاپنگ مال پہنچے، انہیں گھر کا سودا صرف لینا تھا، گھر کے اندر جو جو چیزیں نہیں تھیں وہ سب لینی تھیں، گھر میں پکانے کے لیے چیزیں لینی تھی۔ انہوں نے لسٹ نکالی اور وہ سب چیزیں جمع کرنا شروع ہو گئے۔
وہ بہت چھوٹے تھے، انہیں بہت مشکل آ رہی تھی، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور گر گئے۔ ارے 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 یہ کیا ہو گیا؟ ارے بھئی ہم ہمت نہیں ہاریں گے بھئی، اٹھ جاؤ، جلدی سے اٹھ جاؤ، شاباش، جلدی اٹھ جاؤ، جلدی باہر آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ، شاباش۔ انہوں نے چیزیں اکٹھا کرنا شروع کی، وہ ٹرالی کو بھرتے جا رہے تھے اور اپنا کام تیز کرتے جا رہے تھے۔ وہاں پہ کھڑے لوگ بہت پریشان تھے، لیکن وہ تیزی کے ساتھ اپنا کام کر رہے تھے۔ انہیں یہ سب چیزیں جلدی جلدی بوڑھی عورت کے گھر پہنچانی تھی، اور نہ صرف پہنچانی تھی بلکہ پکا کے بوڑھی عورت کو کھلانی بھی تھی۔ وہ بوڑھی عورت کی ساری پریشانیاں دور کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلد از جلد ساری چیزیں اکٹھا کرنا شروع کی۔ وہ کاؤنٹر پہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ بل بنایا۔ انہوں نے ساری چیزیں ایک بہت کثیر تعداد میں جمع کر رکھی تھیں۔ وہ سب کی سب چیزیں انہوں نے اکٹھی کرنا شروع کی۔ انہوں نے اسے ایک تھیلے میں ڈالنا شروع کیا۔ وہ بہت ڈھیر ساری چیزیں لے کے جا رہے تھے تاکہ بوڑھی عورت خوش ہو جائے۔ اتنے میں دوسرا بونا جو تھا وہ درخت لے کے جا رہا تھا۔ اس کے لیے سب کچھ کرنا بہت مشکل تھا۔ ان بیچارے بونوں کے لیے یہ سب کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن وہ ہر صورت ہر حال میں بوڑھی عورت، بیچاری بوڑھی عورت، غریب بوڑھی عورت کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ رات بڑھتی جا رہی تھی۔ دوسرے بونے گھر کی چیزیں لے کر بوڑھی عورت کے گھر کی طرف رواں دواں تھے۔ سب اپنا اپنا کام بخوبی انجام دے رہے تھے۔ ایک اور بونا لٹیرے سے لوٹا ہوا پیسہ جو تھا وہ لے کر آ رہا تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں میں کامیابی کے ساتھ سب کچھ کر رہے تھے۔ سب نے بہت اچھا کام کیا۔ آگ جلا دی تاکہ گھر گرم ہو جائے، بوڑھی عورت آرام سے سو پائے۔ جو پھٹی ہوئی چادر تھی وہ بھی سی دی، لوٹا ہوا سامان بھی آ گیا، ہارمونیم بھی آ گیا، گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھی آ گئیں، سب کچھ آ گیا۔ انہوں نے درخت لیا، درخت کو سجایا۔ وہ بوڑھی عورت کے اٹھنے سے پہلے تک ہر چیز مکمل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے گھر کا کھانا تیار کیا، کھانے کے لیے مزیدار سی ڈشز بنائیں، ٹوٹا ہوا فرش جوڑا۔ آرام سے بوڑھی عورت سو رہی ہے۔ ان کا او ہو، میں سمجھ گیا۔ سب تھک چکے تھے، سب نے آج بہت کام کیا تھا، لیکن سب بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس بوڑھی عورت کی مدد کر کے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ بہت لذیذ چکن بنا ہے۔ بوڑھی عورت آرام سے سو رہی تھی، اس کی آنکھ کھلی۔ ارے یہ کیا؟ ارے واہ، میرا گھر صاف ستھرا چمکتا۔ بوڑھی عورت کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کا ہارمونیم، اس کا فرش بھی جڑا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کھانے کی خوشبو اسے پاگل کر رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور دوڑی کھانے کی طرف۔ اس نے کھڑکی کھول کے باہر دیکھا۔ باہر طوفانی بارش ختم ہو چکی تھی۔ بلی آئی، بلی نے اسے پیار کیا۔ بلی بہت خوش ہوئی کہ بوڑھی عورت ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس نے بلی کے لیے پیالی میں دودھ نکالا اور بلی کو پینے کے لیے دیا۔ بلی بہت خوش ہوئی۔ بوڑھی عورت بھی آج بہت خوش تھی۔ اس نے آج جی بھر کے مزیدار کھانا کھایا، لذیذ کھانا کھایا۔ دونوں بلی اور بڑھیا دونوں بہت خوش تھے۔ آج ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ باہر پھر سے ایک دفعہ طوفان شروع ہو چکا تھا۔ برف باری شروع ہو گئی تھی۔ موسم میں شدت آ گئی تھی۔
یہ ایک بہت خوبصورت رات تھی۔ بوڑھی عورت کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی تھی۔